بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے، اس پوری کائنات کو بنایا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ کیا یہ سوال آپ کے دماغ میں بھی کبھی آیا ہے؟ اگر ہاں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس راز کو کھولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا روپ کیسا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس خوبصورت اور دلچسپ سفر کو، جہاں ہم اللہ کی قدرت اور اس کے وجود کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، نئے دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ الحاد بھی ہے، جو ناستک کہلاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے وجود سے صاف صاف انکار کرنا۔ آج کے سائنس کے دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے مکمل طور پر انکار کرتے ہیں اور ہر بات کو عقلی دلائل پر رکھتے ہیں، اور یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ ہی چل رہی ہے۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ہسٹری اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ دین اسلام کی تاریخ ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں الحاد یعنی اتہاس کا ایک ایسا ہی واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ کے وجود سے انکار کرنے والے ایک شخص نے مسلمانوں کے سامنے چند ایسے سوالات رکھے، لیکن اس وقت جب بڑے بڑے عالم و فاضل ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک 11 سالہ بچے کے ذریعے سے اس شخص کو کیسے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس 11 سالہ بچے نے ان مشکل نظر آنے والے سوالات کے کیا جواب دیے تھے کہ سب کے سب دنگ رہ گئے تھے۔ دوستو، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں یہ فتنہ ضرور سر اٹھائے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا حل بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ فلاں چیز اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہے، تو اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو شخص ایسا سوال پائے تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ دوستو، برسوں صدیوں پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک اتہاس اور ناستک شخص جو دین اسلام سے بے خبر تھا، بغداد کے ایک بازار میں آیا اور ایسے ہی کچھ سوالات اٹھائے۔ اس شخص نے اس بازار میں آ کر آواز بلند کرنا شروع کر دی کہ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے اور ہر علم کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے، تو کیا اس نے اس سوال کا جواب پیدا فرمایا ہے اور تمہیں اپنے علم سے یہ جواب نوازا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا؟ وہ بے دین شخص کسی ایک سوال پر نہ رکا، بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے اس نے کئی سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، مجھے بتاؤ، تمہارا ایمان ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کا منہ کس طرف ہے؟ مسلمانوں، تم یہ ایمان رکھتے ہو کہ تمہارے رب کا وجود ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کی وجود کی ساخت کیا ہے، یعنی بناوٹ کیا ہے، وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ تم یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ زندگی میں نیک عمل کرنے سے جنت ملے گی، یہاں پر ہم ہمیشہ رہیں گے، اور جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں انسان کو پیشاب اور استنجا نہیں لگے گا، اس کے جسم سے فاصلہ نہیں نکلے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہاں، یہ بھی بات تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو لوگ برے اعمال یعنی برے کام کریں گے ان پر آگ کا عذاب ہے، تو تمہارے ایمان کے مطابق تو جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کو آگ کیا نقصان پہنچائے گی اور ان پر آگ کا عذاب کیسے اثر کرے گا؟ وہ بے دین شخص بغداد کے اس بازار میں اپنے سوالات دہراتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی جانب سے بڑے بڑے عالم آتے اور اسے قرآن کا حوالہ دیتے، مگر وہ بے دین شخص تو عقل کا اندھا تھا، اسے قرآن کی بات کہاں سمجھ میں آنی تھی؟ اس کو تو صرف عقل کی دلائل دے کر ہی اس چیز پر قائل کیا جا سکتا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ بڑے بڑے عالم اور مناظر کشمکش کا شکار ہو گئے۔ وہ شخص روزانہ اس بازار میں آتا اور اپنے سوالات اونچی آواز سے بار بار دہراتا تھا اور اپنے جواب کا انتظار کرتا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق وہ شخص بآواز بلند اپنے سوالات دہرا رہا تھا کہ مجمع میں سے ایک 11 سال کا بچہ سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا کہ اے شخص، تو اپنے سوالات مجھے بتا، میں تیرے سوالات کا جواب دوں گا۔ پہلے تو اس شخص کو لگا کہ کسی نے مذاق سے اس بچے کو بھیجا، مگر اس 11 سال کے بچے کے چہرے پر جب وہ سنجیدگی دیکھی تو اس نے اپنے سوالات اسے بتانے شروع کر دیے اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا اور اسے خود کس نے پیدا کیا۔ وہ بچہ بہت اطمینان سے مسکرایا اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ اس سے کہا کہ میں اس سوال کا تمہیں جواب دیتا ہوں، مگر پہلے تم 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کرو۔ اس بے دین شخص نے 10 سے الٹا گننا شروع کیا اور ایک پر آ کر رک گیا۔ اس بچے کے دوبارہ کہنے پر اس نے دوبارہ گنتی کی اور ہر بار وہ ایک پر آ کر رک جاتا تھا۔ اس کے رکنے پر جب بچے نے اصرار کیا کہ اس سے آگے بھی تو بڑھو، تو وہ ملحد شخص نے اکتا کر بولا کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ مسکرا کر بولا کہ اچھا، گنتی میں ایک سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ذات جو واحد و یکتا ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ ذات قدیم سے بھی قدیم تر ہے، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے۔ اس 11 سال کے بچے کے لاجواب کر دینے والے جواب سے مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ملحد شخص بھی لاجواب ہو گیا۔ تو اس بچے نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اپنا اگلا سوال دہرائے۔ اس شخص نے اس بچے سے کہا کہ تم لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ یہ سوال سن کر یہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے رک سا گیا، تو اس شخص کے منہ پر مانو جیسے خوشی کی لہر سی آ گئی۔ وہاں کے لوگ اس بچے سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ اپنے جواب کو من ہی من میں پہلے ترتیب دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس بچے نے اس شخص سے پوچھا کہ اگر ایک اندھیرے کمرے میں ایک چراغ کو بیچ میں رکھا جائے تو یہ تو بتاؤ کہ اس کی روشنی کس طرف ہوگی؟ تو اس ملحد شخص نے کہا کہ اس کی روشنی چاروں طرف ہوگی۔ تو اس بچے نے جواب دیا کہ یہ تو مثنوی دنیا کی روشنی کا حال ہے کہ سب طرف کو پھیل جاتی ہے، یعنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ تو وہ اللہ جو آسمان اور زمینوں کا نور ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا کہ اس کا رخ کس طرف کو ہوگا؟ کیا وہ خالی پورب کی طرف ہوگا یا پشچم کی طرف ہوگا یا پھر کسی اور کی طرف ہوگا؟ یہ جواب سن کر وہاں کے لوگوں میں جیسے جان آ گئی۔ اب اس شخص نے اپنا تیسرا سوال پوچھ لیا، تم مانتے ہو کہ اللہ وجود رکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کی وجود کی ساخت کیا ہے؟ وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ کیا وہ لوہے کی طرح سخت ہے، پانی کی طرح سیال ہے، یا پھر دھوئیں کی طرح اڑنے والا ہے؟ اب مسلمانوں کے مجمع کی پوری امیدیں اس 11 سال کے بچے کے ساتھ جڑ گئی تھی کہ وہ اس مشکل سوال کا جواب بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ اس بچے نے اس ملحد شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کبھی کسی ایسے مریض کے پاس بیٹھے ہیں جو مر گیا ہو، یعنی اس پر حالت نزع طاری ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ تو اس بچے نے بڑے ہی پیار سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا، اپنے ہاتھ کو حرکت بھی دے سکتا ہے، اپنے جسم کو جس طرح چاہے ہلا سکتا ہے، لیکن جب وہ مر گیا تو اب اس کا جسم ساکن ہو گیا، اس کی یہ حالت کسی نے بدل ڈالی۔ تو اس ملحد شخص نے کہا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ تو اس بچے نے کہا اوہ، جب اس کے جسم سے روح نکلی تو آپ وہیں پر موجود تھے، تو ذرا مجھے بتائیے کہ وہ روح کیسی تھی؟ کیا وہ لوہے کی طرح سخت تھی، پانی کی طرح سیال، یا پھر دھوئیں کی طرح اڑنے والی؟ اس شخص نے کہا کہ میں روح کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں، جبکہ میں نے روح کو دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی دیکھ سکتا ہوں۔ وہ انتہائی نفیس اور مہین ہوتی ہے۔
تو اس بچے نے اس شخص سے کہا کہ تم روح کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ مہین اور نفیس ہوتی ہے، تو یہ بتاؤ کہ جو آسمان کا مالک ہے اور زمین کا مالک ہے، جس نے روح کو پیدا کیا ہے، اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس چیز کا بنا ہے؟ اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ جواب سن کر اس ملحد شخص کی مانو ساری امیدیں ٹوٹ گئی، اور اب وہ مرجھائے ہوئے لہجے سے اپنا آخری سوال دہرانے لگا کہ تم لوگ مانتے ہو کہ اچھے عمل کرنے والوں کو جنت ملے گی جہاں ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مگر وہاں پر ان کو پیشاب پخانہ نہیں لگے گا، جبکہ وہاں وہ سب کھائیں گے پئیں گے، تو ذرا بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ جب ہم لوگ پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب پخانہ نہیں کرتے، تو جنت جیسی پاک اور صاف جگہ پر ہم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہم کو پیشاب پخانے سے بچا لیتا ہے، اسی کے حکم اور قدرت سے جنت میں بھی ایسا ہوگا۔ یہ جواب سن کر اس شخص نے فوراً ہی اسی کے ساتھ دوسرا سوال پوچھا کہ تمہارا ایمان ہے کہ برے عمل کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو جنات تو آگ سے ہی بنے ہوتے ہیں، تو بھلا آگ ان کا کیا بگاڑ سکے گی؟ اس پر اس بچے نے اس شخص سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ ایک حرکت کر سکتا ہوں؟ اس شخص نے اجازت دی، تو اس بچے نے زمین سے مٹھی بھر کر مٹی لے کر اس کے منہ پر ماری۔ بچے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم بھی تو مٹی کے ہی بنے ہو، اس کے باوجود تمہیں اس مٹی سے درد ہوا۔ بالکل اسی طرح شیطان جو آگ سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ اس کو ضرور تکلیف پہنچائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہاں دوستو، یہ سب دلائل ان کے لیے ہیں جن کا دل روشن نہ ہو، باقی ایمان والوں کے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور ان کا یقین تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔